السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بہشتی زیور ایک بہترین کتاب ہے جو خواتین کے لیے اور بچیوں کے لیے زندگی میں آنے والے تمام مسائل، زندگی میں آنے والے تمام مشکلات اور زندگی میں آنے والے تمام شرعی مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب واقعی اور بہترین زیور ہے لڑکیوں کے لیے اور خواتین کے لیے، اور یہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ تو یہ کتاب بہت ساری خواتین اور بہنیں ہماری جانتی ہوں گی کہ یہ کتاب پہلے خواتین کو جو ہے جہیز میں دی جاتی تھی، کہ اس کے اندر جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آئے، چاہے طہارت کے حساب سے، چاہے زکوٰۃ کے حساب سے، چاہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ہر چیز کا اس کے اندر جو ہے شریعت کے حساب سے مسائل موجود ہیں۔ لیکن اب جو ہے اس کا بہت زیادہ رجحان کم ہو گیا ہے۔ پہلے بچیوں کو گھروں میں مائیں پڑھایا کرتی تھیں یہ کتاب، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کتاب کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا تھوڑا پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں پر ہمیں اس کو جو ہے نا لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ تمام بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں حصہ ڈالے اور اس کو جو ہے نا وہ آگے شیئر کرے، اور تاکہ اور بھی زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لیے کہ ہماری زندگی بہت ہی مختصر ہے، تو ہم کوئی ایسا کام کریں جو صدقہ جاریہ بنے، کہ اگر ایک مسئلہ بھی ہماری وجہ سے کسی کو معلوم ہو گیا تو اس کے عمل کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا، دین کا کوئی بھی ایک مسئلہ معلوم کرنا، وہ 1000 رکعت نفل سے افضل ہے۔ تو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس لیے یہ مسائل کا معلوم کرنا یہ عبادت سے زیادہ افضل ہے، کہ ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے اور ایک بندہ دین کے مسائل سیکھنے میں لگا رہے، تو اللہ تعالیٰ مسئلہ معلوم کرنے والے کو زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ تو دین کی ایک بات بھی اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے شروع کریں گے عقائد سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان والعقائد۔ سب سے پہلے ایمان کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ دیکھیے، جب کسی چیز کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو وہ چیز پائیدار ہوتی ہے، لیکن اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو پھر اس کے اوپر ہم کتنی خوبصورت عمارت بنا لیں تو اس عمارت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ عقائد ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا، ہمارا نظریہ ٹھیک ہوگا، ایمان کے بارے میں ہمارے عقائد ٹھیک ہوں گے، تو ہمارا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کہے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ کہ صرف لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ دیا اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ مطلب لا الہ الا اللہ کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو کہتا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس پر جس نے جو ایمان لے کر آیا اور اس کے تمام تقاضوں کو جس نے پورا کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اس کی کیا تفصیلات ہیں لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور ہم سے کیا کہتا ہے، اور ہمارا عقیدہ اور یقین اور ایمان کیا ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے کائنات سے متعلق، کائنات سے پہلے بالکل کچھ بھی نہ، کائنات پہلے بالکل کچھ بھی نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی۔ تو یہ بات ہم سب الحمدللہ جانتے ہیں کہ کائنات پہلے سے موجود نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں جو اس طریقے کے ہوتے ہیں، مطلب جو ایمان اور عقائد سے دور ہوتے ہیں، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دین سے دور ہوتے ہیں، کہ سائنس اور اس کی جو ہے نا باتوں میں آ کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ کائنات جو ہے نا وہ پہلے سے
وجود میں تھی. تو ایسا کچھ نہیں ہے، کائنات پہلے بالکل کچھ بھی نہ تھی، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی. کہ جو کچھ ہمیں زمین و آسمان نظر آ رہے ہیں، یہ چاند سورج کا نظام جو نظر آ رہا ہے، یہ زمین کے اوپر جو اللہ نے پہاڑ جمائے ہیں، جس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا بنا دیا، پہاڑوں کو جو ہے کیل بنا دیا، میخیں بنا دیا. زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیلیں بنا کے گاڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین و آسمان کو اپنے حکم سے وجود میں اللہ پاک لائے ہیں، یہ پہلے سے وجود میں نہیں تھی. تو اس کا ہمیں یقین رکھنا ہے، اس پہ ایمان رکھنا ہے کہ کائنات اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، بالکل اللہ تعالیٰ ایک ہے. ہم کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، اللہ نے فرمایا کہیے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد. پھر ہم آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی بھی کام کو کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں. ہم یہ بات کہتے ہیں، اس بات کا یقین ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کچھ کام، کسی بھی طرح کا کام کرنے کے محتاج میں کسی کے محتاج نہیں. جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان جیسی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں تو سوچئے کیا ہماری چھوٹی چھوٹی ضروریات پورا کرنے پر اللہ قادر نہیں ہوگا؟ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کریں تو یقین کامل کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ایسی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں کچھ بھی کرنے میں. تو اللہ ہماری دعائیں قبول کرنے میں بھی کسی کا محتاج نہیں. ہم کسی کی طرف کسی بھی کام کے لیے نظر نہ لگائیں، ہماری نظر صرف ایک اللہ پر ہو کہ ہر کام وہ ایک اللہ کرنے پر قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر، نہ اس کی بیوی نہ اس کے بچے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے اور پوری کائنات کو چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. عقیدہ نمبر 2، اللہ کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شک اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے. ہمیں یہاں اس سے آگے نہیں سوچنا کہ اللہ پہلے سے کیسے ہے، شروع سے اللہ کیسے ہے. بس ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. جب ہم اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، شروع سے کیسے ہے، کہاں سے اللہ کی ابتدا ہوئی، تو شیطان ہمیں گمراہ کر دیتا ہے. تو ہم صرف اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. نمبر 4، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ کوئی اللہ جیسی ذات نہیں، وہ سب سے نرالا ہے، سب سے جدا ہے. وہ انسانوں کی طرح نہیں، وہ فرشتوں کی طرح نہیں، وہ نور اور روشنی کی طرح. اللہ کی کیا صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ہمیں اسی پہ یقین کرنا ہے، اس کی کھوج میں نہیں لگنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کھوج میں ہمیں نہیں لگنا. اگر ہم ایمان اور عقیدے کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہوئے ہم جب دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ رب العزت اپنا دیدار کروا کر اپنی ذات کے بارے میں بھی بتائیں گے. لیکن ابھی جو کچھ اللہ نے ہمیں بتا دیا، ہمیں بس اسی پر یقین رکھنا ہے. اس کی ذات کی کھوج میں ہمیں نہیں لگنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں. جیسے اللہ نے قرآن حدیث میں فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں زمین ہوگی اور آسمان، تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہوگا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ عرش پہ بیٹھے ہیں تو اللہ کی کرسی کیسی ہوگی. تو اس کے بارے میں ہمیں کھوج نہیں لگانی، بس جیسا اللہ نے کہا اسی پر ہمیں یقین کرنا ہے اور اسی پر ہمیں ایمان لانا ہے. عقیدہ نمبر 5، وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں. جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں. وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے. وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے. وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. بے شک اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں. گناہوں کا بخشنے والا ہے، فوت والا ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے.
جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے۔ دیکھیں روزی پہنچانا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے نا الرزاق، تو اللہ رازق ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ ہم کسی انسان کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ اس کی وجہ سے مجھے روزی پہنچتی ہے، اللہ اسباب بناتے ہیں لیکن روزی اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے روزی تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے، یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، اور بے شک اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری دفعہ عزت کے نقشوں میں ذلت دے کے دکھاتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت کے نقشے ہیں، اس کے پاس تمام اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے عزت ملتی ہے، وہ بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ عزت دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ کسی انسان کو بہت بڑی پوسٹ کا مل جانا، بہت زیادہ جاہ و جلال کا مل جانا اس کی عزت کی ضمانت نہیں ہے۔ اور بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ بہت سے لوگ جو ہے نا بہت ہی غریب اور ہوتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ فقیری کے لباس میں ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ بھی ان کی جو ہے نا وہ در پہ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور بادشاہ بھی ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ذلت کے نقشوں میں عزت کا دینے والا اور عزت کے نقشوں میں ذلت کا دینے والا وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس پہ ہمارا یقین ہو کہ کوئی انسان کسی کو عزت نہیں دے سکتا، کوئی انسان کسی کو ذلت نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے۔ دیکھیں خدمت اور عبادت کی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مطلب حقوق العباد اور حقوق اللہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی یہ نہ سمجھیں، اگر ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے تو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہماری تو نیکی جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی اور ہماری نیکی کا تو کوئی کسی نے قدر ہی نہیں کی۔ تو وہ اوپر جو اللہ بیٹھا ہے نا وہ قدر کرنے والا ہے، اور اگر اس دنیا میں اس کا اللہ نے بدل نہیں دیا تو آخرت تو ہے ہی ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے تو ہے آخرت کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں ہر چیز کا بدلہ دے گا۔ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ سورۃ الزلزال میں فرماتے ہیں نا کہ مثقال ذرۃ خیرا یرا من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہو یا ذرے کے برابر بھی کسی نے اگر برائی کی ہو تو اللہ رب العزت اس کو دیکھنے والا ہے، اس کا بدلہ لینے والا ہے، اس کو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ تو کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو ہم حقیر نہ سمجھیں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی ہم معمولی نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دعا کو قبول کرنے والا ہے، بردباری، اچھا دعا کو قبول کرنے والا ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ دیکھیں دعا کو قبول کرنے والا ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بہت ساری دعائیں کرتے ہیں مشکلات کے لیے اور اپنی پریشانیوں کے لیے اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کے لیے، تو ہمیں بظاہر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نظر آتا ہے کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیے دعا کے قبول ہونے کے 3 درجے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، یا تو جو ہم نے مانگا ہے نا اللہ تعالیٰ منعن وہی چیز ہمیں دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف، بیماری ہم پر آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے وہ ٹال دی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مصیبت جو آنے والی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دی ہے، تو ہم کہنے لگتے ہیں کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوتا۔ اور نمبر 3، تیسرا درجہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں دیں گے، تو تب انسان تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو سوچئے، اور ایک بات اور، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تو میری دعا قبول ہی نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کی دعا قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اپنی مصلحت اور اپنی حکمت اور اپنی بصیرت کے حساب سے قبول کرتے ہیں کہ اس بندے کے لیے کیا چیز مفید ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو، لیکن ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے تو ہو سکتا ہے اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہو، ٹھیک ہے؟
بردباری والا ہے، مطلب صبر والا ہے، ہمارے گناہوں پہ پکڑ نہیں کرتا فوراً، اور ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، ہمیں اتنا دیتا ہے، ہماری روزی بھی کشادہ ہے، ہمارے تمام کام بھی اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم گناہوں کی زندگی میں جو ہے نا وہ خوش ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، بردباری والا ہے نا اللہ، بہت بردبار ہے، وہ دیکھتا ہے، تحمل کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور بعض اوقات اگر گناہوں کے باوجود ہمیں جو ہے نا کشائش رزق ملی ہوئی ہے، اور گناہوں کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی طریقے کی آزمائش نہیں دی، نہ بیماری ہے، نہ تکلیف ہے، نہ اولاد کا غم ہے، نہ رزق کی تنگی ہے، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، پھر ایک ہی وقت میں اللہ ہمیں پکڑے گا۔ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اس لیے کہ اللہ بہت بردبار ہے، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اس پہ تو ہمارا یقین کامل ہو کہ کوئی کام اللہ کا حکمت سے خالی نہیں۔ کہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت برا ہو گیا ہمارے لیے، لیکن وہ جو اللہ ہے نا وہ بہت ہی حکمت سے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا، تو بعض اوقات وہ تکلیف، وہ پریشانی، وہ بیماری ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ واویلا کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ نے وہ کام اپنے حکمت کے مطابق کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے کہ اللہ جو بھی کام تو نے کیا تیری حکمت سے خالی نہیں، ہم ناسمجھ بندے ہیں، ہمیں سمجھ عطا فرما، ٹھیک ہے۔ وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ علامات اور صفات سے پہچانا جاتا ہے، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، اس کی صفات سے ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ اس کی صفات ہے نا یہ تمام، کہ وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رحمان ہے، تو جو اس کی صفات ہیں اس سے ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری نظر میں تو سزا کے قابل ہوتے ہیں اور اللہ ان کو سزا نہیں دے رہا، تو سب کو سزا اللہ دنیا میں نہیں دے گا، وہ آخرت اللہ نے بنائی ہے نا جزا اور سزا کے لیے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ وہی ہدایت دیتا ہے، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے ذرہ بھی نہیں ہل سکتا، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہی ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، اس کے لیے تمام صفات کامل ثابت ہیں، وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے 5 عقائد پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح پڑھنے، عمل کرنے اور اپنے دلوں میں ان عقائد کو بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔